يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
اور ہم نے اسے پھر اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور اس کی ذریت میں نبوت اور کتاب مقدر فرما دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں عطا کیا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہے۔ پچھلے خطبے میں گناہوں کی سزاؤں سے متعلق کچھ گزارشات کی گئی تھی کہ انسان سے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سزا بھی انسان کو دنیا میں دیتا ہے، رزق کی تنگی، جسمانی بیماری، اموات، اور اس کے علاوہ انسان نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، گناہ اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، ظالم حکمران اللہ مسلط کر دیتا ہے، یا اپنے نافرمانوں کو انسان پر اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کے نیک عمل بھی اللہ قبول کرتا ہے، نیکیوں کا اجر بھی عطا کرتا ہے، جب انسان کی نیت خالص ہو، انسان نیکی تقوی حاصل کرنے کے لیے کرے، تو اللہ تعالیٰ جب نیکیاں قبول کرتا ہے اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح گناہوں کے نتیجے میں رزق تنگ ہو جاتا ہے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے نیک عمل پسند کر لیتا ہے، قبول کرتا ہے، تو اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ رزق میں فراخی اور فراوانی کر دیتا ہے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ جہاں سے چاہتا ہے اور بندے کو وہاں کا کبھی خیال بھی نہیں آتا، وہاں سے روزی پہنچا دیتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو جس طرح گناہوں کے برے نتائج ہیں دنیا میں انسان وہ بھگتتا ہے، اسی طرح نیکیوں کے اچھے نتائج اور ثمرات ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یقیناً ایسے نیک عملوں کا آخرت کے اندر بھی انسان کو فائدہ ہوگا۔ یہ دنیا میں روزی وسیع، کاروبار وسیع ہو جانا، رزق میں برکت ہو جانا، اولاد کا نیک ہونا، فرما بردار ہونا، معاملات میں آسانی ہو جانا، زندگی میں خوشحالی آ جانا وغیرہ، یہ ایسا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ کسی شخص کی نیکی کا اجر، اس کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس طرح بھی عطا کرتا ہے کہ مادی طور پر انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے لیے بھی مادی نعمتوں میں فراخی ہے، دنیا کی نعمتوں میں وسعت اور کشادگی آ گئی ہے، اس کی مالی مشکلات دور ہو گئی ہیں، تو یہ دلیل نہیں کہ اس انسان سے اللہ راضی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ میرے پاس چونکہ فراوانی بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے بہت راضی ہے۔ مکے کے کافر اور مشرک یہی سمجھتے تھے، اور نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مسلمان صحیح راستے پر ہوتے اور ہمارا راستہ غلط ہوتا تو پھر مسلمانوں کی معاشی حالت ہم سے بہتر ہوتی اور ہماری معاشی حالت ان کے مقابلے میں خراب ہوتی۔ ہمارے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ ہے، ریل پیل ہے، نوکر ہیں، خادم ہیں، کاروبار ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، خزانے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور مسلمان فاقوں پہ آئے ہوئے ہیں، اور فاقہ بھی ایسا جو جان لینے والا فاقہ، بھوک شدید قسم کی مسلط رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے، انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اگر فراوانی ہے تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور کئی دفعہ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں جی ہم ہیں تو گناہ گار ہی، پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ رہی ہے، یہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں
ہیں تو جی گناہ گار، لیکن پتہ نہیں اللہ کو کون سا عمل پسند آ گیا ہے، اللہ نے دروازے کھولے ہوئے. یہ عمل کی پسندیدگی کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ دھوکہ ہے بہت بڑا. کیونکہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ، ہمارے شیخ محترم مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ معاملہ، جب انسان خود بھی کرتا ہے. کتا آتا ہے تو کتے کو روٹی ڈال کے، اس کو کچھ چیز ڈال کے اس کو دور بھگایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ کسی بندے کو روزی اس طرح دیتا ہے جیسے کتے کو ڈالی جاتی ہے. ابھی وہ منہ سے بات نکالنے ہی لگتا ہے، اللہ اس کے نکالنے سے پہلے اس کو دے کے اس کو دفع کر دیتا ہے. کہ اللہ کو پسند ہی نہیں کہ یہ میرے ساتھ باتیں کرے اور مجھ سے دعائیں بھی کرے. اللہ دعاؤں تک سے بھی اس کو محروم کرنے کی کوشش کرے. لیکن اس کے مقابلے میں کئی دفعہ نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ وہ ایسی پریشانی میں، ایسی صورتحال میں مبتلا کرتا ہے کہ بندہ اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے. اللہ اس سے اپنے قرب کی منازل طے کروا رہا ہوتا ہے. کسی پریشانی میں مبتلا کر کے وہ دعائیں کر کر کے رو رو کے اللہ کے آگے وہ اللہ کے قربت کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیکیوں کی قبولیت کئی دفعہ اس طرح ہوتی ہے واقعتاً کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت کر دیتا ہے، رزق میں فراخی کر دیتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے اس کی روزی میں، اس کی زندگی میں برکت ہو جائے اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے تذکرے بھی زندہ رہیں لوگوں کے ہاں، لوگ اس کی باتیں کریں، تعریفیں کریں. جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بھی خوشحال ہو جائے اور اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا تذکرہ اچھے لفظوں میں کیا جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. تو صلہ رحمی ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اس کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، رزق میں فراخی کر دیتا ہے. بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ دنیا میں اچھے الفاظ کے ساتھ محفوظ کر دیتا ہے. تو گویا یہ نیکی قبول ہو گئی. جب کسی نیکی میں ریاکاری نہ ہو بلکہ اخلاص ہو، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہو. جب نیکی کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہو کہ میں متقی بن جاؤں، مجھے تقوی نصیب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جب نیکیاں قبول کرتا ہے تو اللہ کے اپنے انداز ہیں. بلکہ کئی دفعہ مادی نعمتوں کے مقابلے میں انسان پر روحانی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. روحانی نعمتوں کے دروازے اللہ اپنی یاد اور اپنے ذکر میں لذت پیدا کر دیتا ہے. عام انسان کو دنیا کے بڑے قسم کے لذیذ کھانوں سے لذت آتی ہے، اللہ اس کے لیے اپنے ذکر میں لذت ڈال دیتا ہے. اللہ اس کے لیے تلاوت قرآن میں لذت ڈال دیتا ہے. اللہ اس کے لیے نماز میں لذت ڈال دیتا ہے. اور کسی انسان کو نیکیوں کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر اور اللہ کے ذکر کے اندر اگر اللہ لذت نصیب فرما دے، اس انسان پر اللہ نے اپنی نعمتوں کے بہت بڑے بڑے دروازے کھول دیے. انسان لذت کے پیچھے بھاگتا نہیں پھرتا. کئی کھانے، فلاں جگہ کا کھانا بڑا لذیذ ہے، فلاں ہوٹل کی چائے بڑی اچھی ہوتی ہے، فلاں جگہ سے جناب دہی بلے بڑے اچھے ملتے ہیں، فلاں جگہ پہ جناب فلاں چیز بڑی اچھی ملتی ہے. نشان ہم بیچتے ہیں، وہاں سے لے کے آنا، خود جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے، کون سی چیز کہاں سے اچھی ملتی ہے. یہ لذت ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جب بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اپنے ذکر کے اندر لذت ڈال دیتا ہے، اس کے لیے تلاوت قرآن میں لذت ڈال دیتا ہے. اور دنیا بھر کے کھانوں کی لذتیں جمع کر لیں، یاد الہی کی لذت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی اپنے بندوں پر یہ کرم فرمائی ہوتی ہے. اپنے بندے پہ اللہ کی رضا یوں بھی ہوتی ہے کہ اللہ اس پر روحانی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نیکیاں، مشکل سے مشکل نیکیاں اللہ آسان کر دیتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے
اور لا الہ الا اللہ کی صحیح تصدیق کے نتیجے میں اللہ دین پر عمل کرنے میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اور کس حد تک آسانی ہو جاتی ہے کہ انسان اگر موقع آ جائے زندگی میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان قربان کرنے کا، جان لٹانے کا موقع آ جائے تو اس کے لیے جان دینا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بچا رہے ہوتے ہیں نا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ محبت الہی کی راہ میں آج کے مسلمان جن چیزوں کو بچا بچا کے رکھنا چاہتے ہیں اللہ نے بھی انہی کی قربانی مانگی ہوئی ہے۔ یہ محبت الہی کے سفر میں اللہ جن چیزوں کی قربانی مانگتا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ جان اور مال دونوں چیزوں کا قرآن میں بار بار ذکر کرتا ہے۔ جان اور مال، یجاہدون باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں بھی لٹاتے ہیں، اپنے مال بھی لٹاتے ہیں۔ کہیں جان کا ذکر پہلے، کہیں مال کا ذکر پہلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے جانیں بھی خرید لی، اللہ نے مال بھی خرید لی۔ جن چیزوں کو آج کا مسلمان بچا بچا کے رکھنا چاہتا ہے اللہ نے اپنی محبت کے لیے انہی چیزوں کی قربانی مانگی ہوئی۔ آسان ہو جاتا ہے، جان دینا آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں، حیرانی میں اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے، اور وہ جان کی قربانی دے کے آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ نیک عملوں کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ مزید نیکیاں آسان کر دیتا ہے۔ نیک عملوں کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ روحانی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لوگ مختلف اسٹیشنوں پہ، منزلوں پہ کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ انتظار کیے بغیر، وہ سٹاپ کیے بغیر، وہ منزلوں کا سہارا لیے بغیر اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے اللہ کی رضا میں بہت اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ان کی سیرت سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ اپنے گھر سے جب ہجرت کر کے نکلے نا اللہ کی رضا کی خاطر، تو کہتے ہیں یا اللہ، قوم کو بھی کہہ کے نکلے کہ میں اس اپنے رب کی خاطر، اے قوم تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہو گئے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ قوم سے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ساتھ جملہ کیا کہا؟ مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے دعائیں کروں گا، ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ مجھے محروم نہیں رکھے گا، تنہا نہیں رکھے گا۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ابراہیم کو اسماعیل دیے اور اسحاق دے دیے۔ اکیلے تھے نا، قربانی دے کے نکلے تھے، اکیلے تھے، اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ یہاں اسی بات کا ذکر ہے سورہ العنکبوت میں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں کون کون سی مشکلات کا سامنا ہوا، تو اللہ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ ہم نے ابراہیم کو مادی نعمتیں بھی دی، بیٹے عطا کر دیے۔ یہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، اسحاق بھی دیا، اور اس کے بعد یعقوب بھی دیا۔ اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اور ویسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف وہ بھی اللہ کے نبی۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے، دونوں نبی، اسحاق بھی نبی اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی۔ اللہ دیکھے کیسے دروازے کھولتا ہے۔ اور اللہ نے پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ ابراہیم کی نیکیاں ہمیں ایسی پسند آئیں اور اس کے عمل ایسے پسند آئے، اس کی قربانیاں پسند آئیں، اور قربانیوں کا ذکر تو قرآن میں جگہ جگہ ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم کو اللہ نے جو جو حکم دیے، ابراہیم نے ہر حکم پورا کر دکھایا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت اور کتاب قیامت تک کے لیے مقدر کر دی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے
اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں ہمارے آخری پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آئے، جد الانبیاء بن گئے۔ یہ کیا؟ اللہ نے ان کے عمل قبول کر لیے۔ اور دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، یہ جو حج کے جتنے اعمال و ارکان ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بیوی جب بیٹے کے لیے، بیٹا پیاس سے بلک رہا ہے، پانی کی تلاش میں، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے کہ کہیں سے کوئی پانی کا آثار معلوم ہو، کوئی شاید قافلہ گزر رہا ہو پانی لے کے، میں ان کو آواز دوں اور میری مدد ہو جائے۔ وہ یہاں رہنے میں پیچھے جذبہ کون سا تھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سارے اس بات میں ہلایا، بیوی پوچھتی ہے کیا سرتاج اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے آپ چلے جائیں؟ انہوں نے سر ہلا دیا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا۔ بیوی کہنے لگی اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں یہاں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا حکم سمجھ کے رک گئی وہاں۔ ایک عورت، ایک جوان عورت، ایک کم سے دودھ پیتا گود کا بچہ ساتھ ہے اور وہاں رک جاتی ہے۔ وہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا پہ چڑھتی ہے، مروہ پہ چڑھتی ہے۔ اللہ کو یہ اس کا دوڑنا ایسے پسند آ گیا، اللہ نے اپنی بندی کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ یہ قبولیت ہے۔ سورہ صافات پڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر ہوا، سیدنا موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہوا، سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ ان نبیوں کے تذکرے کے بیچوں بیچ ایک بات اللہ نے تسلسل سے فرمائی ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اپنے بندوں کے تذکرے پچھلی نسلوں کے اندر محفوظ کر دیے۔ ابراہیم کا تذکرہ پچھلی نسلوں میں محفوظ ہو گیا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ پچھلی نسلوں، قیامت تک کی نسلوں کے لیے محفوظ ہو گیا۔ موسیٰ و ہارون کے تذکرے، حضرت الیاس علیہ السلام، ان سب کے تذکرے قیامت تک کی نسلوں میں اللہ نے محفوظ کر لیے اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے۔ بات کیا تھی؟ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن اصل میں ان کی نیکیاں اور اعمال اللہ کو اتنے پسند آ گئے، اللہ نے ان کے تذکرے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے۔ اللہ لوگوں کے تذکرے محفوظ کر دیتا ہے، سینوں کے اندر ان کی یادیں محفوظ کر دیتا ہے، اللہ ان کے اعمال کو پیچھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا۔ اس گھر کو اللہ نے کتنی شان و شوکت بخشی، کتنی عزت بخشی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ابراہیم گھر بن گیا ہے، اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ یا اللہ یہاں بندہ ہی کوئی نہیں، کس کو بلاؤں؟ فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ آج تک وہ آواز لوگوں کے سینوں میں، دلوں اور دماغوں کے اندر گونج رہی ہے۔ ایمان والے دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے اس طرح لپکتے ہیں جیسے کوئی محب اپنے محبوب کے گھر کی طرح لپکتا ہے، دیوانہ وار چکر لگاتے ہیں۔ ابراہیم، یہ اللہ، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ گھر بنانا قبول کر لیا۔ اور ویسے ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو کہہ ہی رہے تھے نا گھر بناتے ہوئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول فرما لے، تو دعاؤں کو سننے والا اور تو نیتوں اور عملوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے وہ گھر قبول کر لیا، اس کا طواف عمرے کا اور حج کا رکن بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، اللہ کو وہ بھی عمل ایسا پسند آیا۔ قربانی، اللہ کسی محبوب چیز کی قربانی مانگ رہا تھا، ایک دن خواب آتا ہے، دوسرے دن خواب آتا ہے، تیسرے دن خواب آتا ہے، پھر سوچتے ہیں کہ محبوب چیز کون سی ہے؟ سب سے محبوب تو میرے پاس میرا بیٹا ہے، اس کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کی قربانی تو اللہ نے نہیں ہونے دی، بس جب چھری رکھی اور چلانے کا آغاز کیا، ادھر سے اعلان ہو گیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے اپنا خواب پورا کر دکھایا ہے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں مینڈا بھیج دیا کہ یہ اب میری راستے میں ذبح کرو، اسے قربان کرنے کا وہی ثواب ملے گا جس قربانی کی نیت تم کر چکے۔ اب قربانی قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔
یہ ساری امت حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کر رہی ہے. اللہ کو وہ عمل پسند آیا, اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنا دین بنا دیا. تو بات ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ اللہ کا دین تو مکمل ہو گیا, لیکن سبق یہاں کیا ہے؟ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے, اللہ اس کے نیک عمل قبول کرتا ہے, اللہ اس کے لیے روحانی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, اللہ اس کے لیے مشکل سے مشکل اور بڑے سے بڑے کام آسان کر دیتا ہے, اللہ اس کے تذکرے محفوظ کر دیتا ہے, اللہ اس کے اعمال کو دوسرے لوگوں کے لیے نمونے کے طور پہ قبول فرما دیتا ہے. اس لیے ہمیں بس شرط کیا ہے, نیکی سے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا مقصد ہونا چاہیے. اور تقوی جب ہو انسان کے اندر, انما یتقبل اللہ من المتقین لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیکیوں کا جو مقصد بتایا ہے وہ تقوی اور اخلاص ہے. جب تقوی اور اخلاص ہو, نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے, اللہ مادی نعمتیں بھی دیتا ہے, لیکن اللہ جب زیادہ راضی ہوتا ہے بندے پر, اللہ روحانی نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے. اللہ اپنے ذکر میں, تلاوت قرآن میں, نیک عملوں میں انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, لذت پیدا کر دیتا ہے. اللہ انسان کو دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں, ان کے نیک عملوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نیکی کی توفیق ملتی ہے. ان کی دعوت اور نصیحت کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے. ان کے سمجھانے سے بڑے بڑے لوگ اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں چھوڑ جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کے کہنے سے بڑے بڑے گناہ, ایک دفعہ سمجھانے سے لوگ بڑے بڑے گناہ چھوڑ جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی روحانی نعمتیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں عطا فرماتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہلکا سا عکس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اور اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ دیکھو ابراہیم سے جب ہم راضی ہوئے, ہم نے ان کو اولادیں بھی عطا فرمائی دنیا میں, اور اولادیں بھی کیا دی؟ نبی دے دی ہم نے اس کو. اور اسی حد تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہم نے فیصلہ کر دیا, ابراہیم اب کے بعد دنیا میں جو بھی نبی آئے گا, جو کتاب آئے گی, وہ تمہاری ذریت کے اندر آئے گی. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعائیں کرنے کے اندر بھی کیا انتہا کر دی, دعائیں کرتے رہے, حتیٰ کہ یہ دعا بھی کی, یا اللہ یہ مکہ جہاں میں نے اپنے بیٹے اور بیوی کے اولاد کو رکھا ہے, یہاں جو لوگ آباد ہوں گے ان میں سے ایک نبی ضرور کھڑا کرنا جو لوگوں کو تیری کتاب پڑھ پڑھ کے سنائے, لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے. وہ دعا قبول ہوئی, آج میرا اور آپ کا کام بنا ہوا ہے. آج ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کے کتاب کے تذکرے کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر اور سن رہے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر ہے کہ اللہ ہم پر مہربان ہو گیا. تو اللہ نیکیوں کے نتیجے میں دعائیں بھی قبول کرتا ہے, نیکیوں کے نتیجے میں نیکیوں کے دروازے کھولتا ہے. نیکیاں قبول کر لے, راضی ہو جائے, انسان کے لیے بڑے سے بڑے کام روحانی نعمتوں والے وہ آسان کر دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ہم نیکیوں میں اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے, اللہ نیکیوں میں ہمیں تقوی عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے, اور وہ عمل خود ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے, اور دوسروں کے لیے بھی وہ عمل کامیابی اور نجات کے لیے ایک ذریعہ بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، اہل ایمان کے لیے نیک عمل کرنا، نیکیاں کرنا جتنا زیادہ اہم ہے، اور یہ ایک فکر مندی والا کام ہے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ بات اہل ایمان کے لیے فکر مندی کی ہے کہ نیکیاں قبول ہو جائیں. جتنا اہم نیک عمل کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ وہ نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. ورنہ کتاب و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی نیکیاں ایسی بھی انسان کرتا ہے کہ وہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ ان کا وہ ضائع ہو گئی ہیں، ان کا اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ نیکیاں انسان کو جہنم میں لے جانے کر دیا بن جائیں. خاص طور پر وہ نیکیاں جن میں ریاکاری ہو. نیک عمل کرنے سے انسان میں ریاکاری آ جائے، یا ریاکاری کے لیے کرے، یا ایسا نیک عمل جو انسان کو متکبر بنا دے، خود کو نیک سمجھے، اعلیٰ سمجھے، دوسرے لوگوں کو خود نیک ہے، جو نیک نہیں ہے ان کو حقیر سمجھے، کیڑے مکوڑے جانے، تکبر اس میں پیدا ہو جائے. تو ایسے نیک عمل، وہ صدقہ ہو، نمازیں ہوں، حج ہو، عمرہ ہو، تلاوت قرآن ہو، یا کوئی بھی نیک عمل ہو جس کا مقصد ریاکاری ہو، یا جو نیک عمل انسان میں تکبر پیدا کر دے، لوگوں کو حقیر جانے لگے، ایسے عمل تو انسان کو جہنم کا ایندھن بنانے والے ہیں. اس لیے نیک عمل کرنا جتنا اہم ہے، اس کے بارے میں یہ فکر مندی کہ یہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اس لیے ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے مسلسل، جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے دوران کی تھی. ان کے اس عمل میں ہمارے لیے یہی سبق ہے. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر اللہ کے حکم کے مطابق بنا رہے تھے، حکم بھی اللہ کا تھا اور نقشہ بھی، ڈرائنگ بھی ساری اللہ نے خود دی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے کہا بنا دو تو بنانا شروع کر دیا. نہیں، احادیث سے پتہ چلتا ہے اس کا نقشہ بھی اللہ نے دیا تھا. یعنی گھر بھی اللہ کے حکم پر، اور اس کی جو ڈیزائننگ ہے، تعمیرات کا نقشہ ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق. دل میں خیال آ سکتا تھا کہ یہ والا قبول کیوں نہیں ہوگا، ایسا نہیں تھا، بلکہ کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمیں بھی ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو نیک عمل ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ عمرے کی توفیق دیتا ہے، کوئی حج پہ جاتا ہے، جا رہے ہیں آج بھی، اللہ سب کا قبول و منظور فرمائے. تو یہ فکر مندی رہنی چاہیے، دل میں یہ احساس رہنا چاہیے. انسان جیسے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل ڈرتے ہیں. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں؟ چوری کرنے والے ہیں، چوری کرنے کے بعد ڈرتے ہیں؟ کوئی بدکاری کرنے والے یا شراب پینے والے لوگ ہیں جو برے عمل کرنے کے بعد اللہ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں اے بنت صدیق، وہ نہیں، یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں جو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو دڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. خرچ کرنے کے بعد یہ خوف طاری رہے، یہ فکر مندی انسان کو، اس کی نیندیں اڑ جائیں کہ پتہ نہیں عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس لیے ہمیں بھی ہر نیک عمل کے سلسلے میں یہ فکر مندی رہنی چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. دعا ہی کرتے رہیں، کوئی بڑی بات نہ کیا کریں، کوئی ایسی بات جو اللہ کو پسند نہیں. جیسے میں نے ابھی پہلے خطبے میں عرض کیا کہ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں اللہ کو کون سا عمل پسند آ گیا. یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے. بس یہ کہ اس کی کرم فرمائی ہے، اس کی مہربانی ہے. ہمارے پلے تو گناہوں کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے سید الاستغفار کے اندر ہمیں یہ سبق دے دیا ہے. صبح و شام کی دعاؤں میں ایک سید الاستغفار دعا ہے، سارے استغفاروں سے بڑا استغفار. فرمایا جو صبح پڑھ لے، شام ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا. شام کو پڑھے، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا. ایسی شاندار دعا ہے. اس میں کیا ہے؟ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی. یا اللہ نعمتیں تیری طرف سے ہو رہی ہیں بے شمار، اور اس کے ساتھ یہ اعتراف بھی، یا اللہ میرے گناہ بھی بے حد و حساب ہیں. انسان اپنے گناہ گار ہونے کا احساس رکھے، بیدار رکھے، اور ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میری نیکیوں کا کیا بنے گا.
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس نصیب فرمائے، ایک طرف اللہ کی نعمتیں اور دوسری طرف نیکیاں نہیں، اپنے گناہ تو اللہ کے نسخے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں ترازو میں ہم کون سی چیز ڈالیں؟ اپنے گناہ ڈالا کریں، اور دیکھیں انسان کہ اللہ کی نعمتوں والا پلڑا بھاری ہے، اللہ کی نعمتوں والا پلڑا بھاری ہے، اور ادھر میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، برے اعمال سے بچائے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نیک عملوں کے جو نتائج، جو ثمرات، جو فائدے